سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھے تو کیا وہ وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور دشمن کی مینی نظر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دونوں قول ہیں اس میں، لیکن ہمارے یہاں یہی قول لیا گیا ہے کہ جس کو عشاء کی نماز نہ ملے جماعت تو وہ وتر با جماعت نہ پڑھے، اپنی الگ سے پڑھے۔ بالفرض اگر کسی نے پڑھ لی وتر جماعت سے تب بھی ہوگی، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن الگ سے پڑھے۔ یہ مسئلہ ان دنوں بہت چلتا ہے، حالانکہ جماعت سے وتر پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ دونوں ہی قول مضبوط ہیں، فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ بغیر جماعت کے بھی قول مضبوط ہے اور جماعت سے بھی قول مضبوط ہے، جس پر چاہے عمل کرے۔ لیکن ہمارے یہاں مروج یہی ہے کہ وتر با جماعت ہوتی ہے تو اچھا پڑھ لے، اچھی بات ہے۔ جماعت میں ویسے دوسری اس کی ضمنی برکتیں حاصل ہو جائیں تو الگ بات ہے کہ جس طرح عبادت اجتماعی زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ مدنی پھول ہے، یہ لکھ لو کہ عبادت زیادہ، جو اجتماعی عبادت ہوتی ہے نا یہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اس طرح اجتماعی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا سے یہاں مراد یہ ہوگا کہ زیادہ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ یا اللہ اس اجتماع میں، یا اللہ تو میری بخشش کر دے، ٹھیک ہے، جائز ہے یہ دعا، لیکن افضل دعا یہ ہوگی کہ یا اللہ اس اجتماع میں ہم جتنے بھی شریک ہیں ہم سب کی بخشش کر دیں۔ تو اس اجتماعی یہ افضل ہے۔ اس اجتماعی دعا کا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کہنے والے کی بخشش نہ ہو، سب کے لیے بھی وہ بخشش، یعنی وہ دعا، یعنی کوئی سی بھی دعا کی قبولیت ان کے لیے نہ ہو، لیکن ایک کے حق میں وہ دعا قبول ہو جائے، تو اب اس ایک کے صدقے میں سارے بخشے جائیں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ویسے بھی حدیثیں تو ہیں 40 مومن جہاں جمع ہوں ان میں ایک ولی ضرور ہوتا ہے، تو ایک تو اتنے سارے جمع ہوں گے تو اس میں پتہ نہیں کون ولی ہو۔ پھر یہ کہ اللہ کے گھر میں بیٹھیں اور اپنے گھر میں مدنی چینل کے سامنے بیٹھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں اعتکاف کی نیت تو اعتکاف کا ثواب، گھر میں یہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر مسجد میں جب بیٹھے گا تو زیادہ توجہ سے سنے گا، مدنی چینل پر تو کھائے گا، پیے گا، باتیں کرے گا، بچے آ کر لپٹ جائیں گے تو ان سے کھیلنے میں مشغول ہوگا، 1000 کام کرے گا، وہ نہیں اتنا جمتا نہیں۔ بجلی چلی جائے گی تو وہ آدھی بات سنی آدھی بات نہیں سنی، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک سے ایک وہاں مطلب مسائل ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں یا کیسٹ سنتے ہیں، سب میں مسائل ہوں گے، اوریجنل، بلکہ دیکھو نا نفسیات ہے نا، نفسیات براہ راست سلسلے کو زیادہ پسند کرتی ہے کہ بھائی براہ راست مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، چلو یار سنتے ہیں، اور جب یہ نشر مکرر ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کو کم سنتے ہیں، یا ریپیٹ ہے پرانا چھوڑو یار۔ اب ریپیٹ نہ لکھا جائے اور اس کو لائیو لکھ دیا جائے براہ راست تو زیادہ لوگ بیٹھ جائیں گے، لیکن یہ ہم تو یہ جھوٹ تو نہیں کر سکتے نا، گناہ کا کام تو نہیں کر سکتے، ریپیٹ ہے، لائیو ہے۔ ورنہ اگر ہم کسی کو لائیو لگا دیں نشر مقرر پر تو کس کو پتا چلے گا؟ سب کو تھوڑی پتا چلے گا۔ ہو سکتا ہے کہ بعض چینل والے یہ کرتے بھی ہوں تو تعجب نہیں ہے، وہ لگا دیتے ہوں، کس نے جا کر دیکھ رہا ہے کہ یہ لائیو ہو رہا ہے؟ کہ لائیو کرنا نانی ماں کا گھر نہیں ہے، یہ میں صحیح بولتا ہوں۔ لائیو کرنے کے لیے اتنا بڑا جگر چاہیے۔ الحمدللہ مجھ پر اعلی حضرت کا فیض ہے کہ میں بالکل بول دیتا ہوں کہ بھائی مجھے اس کا جواب نہیں آتا۔ آج نہیں ہوا نا ایسا، ہو سکتا ہے ہو جائے کہ ایسے مسائل آئیں گے، بول دوں گا مجھے آتا نہیں، لیکن جو دوسرے سوال جواب کرتے ہیں نا وہ اگر بولیں گے نا کہ مجھے نہیں آتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ جو چینل چلانے والے ہوں نا ان کی اگر ذہن نہیں بنا ہوگا تو وہ بولیں گے کہ مولانا یار ہمارا امیج خراب ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وہ جو بھی جواب دے اس کی ترکیب بنانی پڑے گی اس کو۔ واللہ عالم، یہ میرا انداز ہے کہ عام طور پہ آدمی نہیں بولتا۔ ایک بار مجھے ایک اچھے عالم نے بولا تھا کہ یار
تم تو بول دیتے ہو مجھے نہیں آتا، اور ہم لوگوں سے بولا نہیں جاتا، لا اعلم ہم سے نہیں بولا جاتا، ہم کو نہیں آتا، یہ ہماری زبان پہ چڑھتا نہیں، یہ وزن پڑتا ہے، نفس پر وزن پڑتا ہے، اگر اتنا بڑا بولا نہ ہو کہ اتنا تو مسئلہ نہیں آتا۔ یہ میرا دل الحمدللہ کھل گیا ہے، میں دعوت اسلامی والا ہوں، اور دعوت اسلامی نے ہم کو یہ ذہن دیا کہ ہم کو اپنا نام نہیں کرنا، خدمت اسلام کرنا ہے، اور خدمت اسلام کے لیے سچائی ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، اور ہمیں لوگوں کی واہ واہ نہیں چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، اور لوگ جنت میں نہیں پہنچائیں گے، جنت میں کون پہنچائیں گے؟ ہمارے مصطفیٰ پہنچائیں گے، اور مصطفیٰ کو جھوٹے اور ڈرامے باز لوگ پسند نہیں ہیں، مصطفیٰ خود بھی صادق ہیں، سچے ہیں، ان کو سچے پسند ہیں۔ تو قرآن نے بھی ہم کو یہی درس دیا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو اپنی کوشش یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ براہ راست کی دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ براہ راست دعوت اسلامی کر سکتی ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا۔ اتنی گیدرنگ کہاں سے دکھائیں گے، اتنی پبلک، پھر اتنے مبلغ بغیر تنخواہ کے کہاں سے لائیں گے، مدنی حلیے کہاں سے لائیں گے، اتنی داڑیاں کہاں سے دکھائیں گے، اتنی زلفیں امامے کہاں سے لائیں گے؟ خیر وہ تو الگ سی بات ہے، داڑھی امامہ زلفیں، لیکن گیدرنگ آسان نہیں ہوتی، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ کوئی بڑا بول بھی نہیں ہے، لیکن یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میرا کوئی ذاتی کاروبار ہے کہ میں اپنے مدنی چینل کی اگر میں واہ واہ کر بھی رہا ہوں، میں مدنی چینل کی واہ واہ کر رہا ہوں، لیکن میں کیوں کر رہا ہوں یہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔ میرا ذات کیا ہے، میری ذات کا کیا ہے، میں الحمدللہ کھاتا پیتا ہوں، موج کرتا ہوں، اللہ نے بہت عزت دی ہے، اس کا کرم ہے، احسان ہے، اتنی عزت دی ہے کہ میں خود مطلب کبھی کبھی سر پکڑ لیتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں محروم کر دیا جائے کہ تم کو سب تو مل گیا دنیا میں، اللہ نہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ یہاں عزت سے نوازتا ہے تو آخرت میں بھی محروم نہ فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خفیہ تدبیر ہو کہ اگر کچھ میں نے خدمت کی بھی ہے، اول تو کی نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ خدمت کرنا ہی خدمت ہے، اور وہ موجود نہیں، تو پھر بھی اگر کچھ ہے کر لیا تو یہ نہیں کہ دنیا میں اتنی عزت دے دی، شہرت مل گئی، واہ واہ ہو رہی ہے ہر طرف، تو آخرت میں کہیں محروم نہ کر دیا جائے۔ تو اس لیے دعا میرے لیے ضرور کرتے رہیں کہ میں بے حساب بخشا جاؤں۔ صحیح بات ہے، ایمانداری کی بات ہے، ڈر بہت لگتا ہے، مجھے دنیا میں شہرت عزت بہت ملی ہے، کام ٹکے گا نہیں، کیا تو اخلاص نہیں، اور جس کو دیکھو وہ تعریف کر رہا ہے، تو یہ لوگوں کی تعریف جو ہے نا، یہ آدمی کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے، بہت بہت خطرناک ہوتی ہے، آدمی یوں پھول جاتا ہے، اور پھولا وہ پھٹا، مچھر جب تک بھوکا رہتا ہے زندہ رہتا ہے، کھاتا ہے نا، تو اس میں یہ خاصیت ہے، یہ پھولتا ہے، کھاتا ہے، جب یہ ڈٹ کے کھاتا ہے تو پھٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم کرم فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور ہم سے کچھ نہ پوچھے، ہم سے اگر پوچھ لیا نا جواب نہیں ہے اپنے پاس۔ یہ جو بول رہا ہوں اس میں بھی اخلاص کہاں سے، یہ سب اپنی واہ واہ کرانی ہے کہ دوسروں کے سامنے انکساری کے جملے بھی جو ہے نا، یہ اگر 98 آدمی تعریف کرتے تھے تو یہ سینچری پوری ہو جائے گی، 2 اور بڑھ جائیں گے، کیا بڑا انکساری کرنے والا آدمی ہے، مطلب ہے نہیں، مطلب بچت یہاں ادھر جاؤ تو پھنسو، ادھر جاؤ تو پھنسو، ادھر جاؤ تو پھنسو، ایک ہی جگہ جہاں پھنستے نہیں ہیں، کہاں ہے؟ مدینے والے کے قدم، ان کے قدموں میں جاؤ، یہاں پھنسنا نہیں ہے، ان کے قدموں میں جو گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں۔ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، کاش ہمیں للہیت مل جائے۔ تو یہ میں بول رہا تھا کہ لائیو اگر لگا بھی دیں تو نفسیاتی طور پہ لوگ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں، ہم ریکارڈڈ سوال بولتے ہیں بار بار، ریکارڈڈ ہے، تو ہم کو کس نے بولا ہے کہ ریکارڈڈ ہے؟ کوئی کسی نے پوچھا تو ریکارڈڈ ہے؟ ہم اگر نہ بولیں کہ ریکارڈڈ ہے تو سب یہی سمجھیں گے براہ راست ہے، ہماری واہ واہ ہوگی، میری واہ واہ ہوگی، یار بڑا ماشاءاللہ اتنا علم ہے اس کے پاس کہ تو براہ راست جو بھی دنیا سے پوچھے اس کو پھٹ کر کے جواب دے دیتا ہے، تو میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، بڑی تیاریاں بعض اوقات کرنی پڑتی ہیں۔ تو اگر عالم ہو، مفتی ہو، جو بھی ہو، اس کو بھی اگر نہیں آتا نا کوئی مسئلہ تو ڈرنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، فوراً کہہ دینا چاہیے کہ مجھے یہ نہیں آتا۔ جھوٹ بتائے گا تو آخرت میں پھنس جائے گا۔